وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو۔ تو حضرات، قرآن کریم میں اعلان ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو، مگر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے اور غیروں سے میل جول رکھیں گے اور ان سے دور رہیں گے۔ تو آپ نے اس بات کا جو ہے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب تک اولاد کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ کچھ وفادار رہتا ہے، مگر اکثر کر جیسے ہی اولاد کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اس طرح جو ہے حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اب اس کے ماں باپ نہیں رہے۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا، جبکہ حدیث میں کیا حکم ہے، قرآن میں کیا حکم ہے معلوم نہیں ہے، مگر جو انسان جیسا کرے گا اس کو ویسا بھرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب آیا کہ تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا، جواب ملا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، جواب ملا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہماری ماں ہے۔ ماں کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ قیامت کی نشانی بنتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ ان کے نام سے مدرسوں میں یا مسجدوں میں کوئی چیز وقف کر دے تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ان کے قبر کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ مگر اولاد ہے کہ اپنے جب زندوں کو بھولا ہوا ہے تو مردہ کی تو بات ہی چھوڑو۔ حضرات محترم، انسان کو جس نے اس کو بولنا سکھایا ہے، جس نے چلنا سکھایا ہے، جس نے بڑا کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد انسان جو ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے والدین کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری اولاد ہم نے سوچا تھا کہ بڑھاپے میں کام آئے گی، مگر اولاد تو بڑھاپے کے اندر بھی کام نہیں آ رہی۔ تو حضرات، آئیے دیکھیے کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد فارغ ہوا، عرض کرتا ہے مولا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آواز آتی ہے کہ اے نیک بیٹے، اے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروا کر کے یہ کہنے والے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سن، ابھی تو نے اپنے ماں کا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اندازہ لگاؤ، مگر انسان سمجھتا نہیں ہے۔ انسان والدین کے مرتبہ مقام کو سمجھتا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر اولاد دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اولاد دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رب کائنات کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اگر اولاد دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے،
مگر انسان ثواب لینے کو راضی نہیں ہے۔ انسان اپنے آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتا ہے، انسان اپنے آخرت کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، انسان کبھی غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ ہماری کتنی زندگی گزر گئی ہے، کتنی زندگی ہماری باقی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر تو اتنے بگھا کھیت خریدا ہے، گھر بنایا ہے، مکان بنایا ہے، مگر کیا ہمارے نیکیاں بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم نے نیکیوں کے بینک میں کچھ نیکیاں جمع کی ہیں نہیں کی ہیں؟ انسان کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، جبکہ یہ مکان، یہ زمین، یہ پیسے، یہ مال دولت انسان چھوڑ کر کے چلا جائے گا، اگر اس کے ساتھ کچھ جانے والا ہے تو اس کی نیکیاں ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جو اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں خرچ کر دیا ہے وہی جانے والا ہے۔ اور انسان نے اگر کروڑوں کا محل بنایا ہے تو محل یہیں رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر جائے، کیونکہ یہی اس کے باقی رہنے والا ہے۔ باقی انسان مرنے کے بعد ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اگر کچھ جانے والا ہے تو اس کی نیکیاں ہیں، مگر انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ جیسی زندگی گزر رہی ہے انسان ایسی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے۔ انسان اس غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، انسان جو ہے اس دنیا کے عیش و آرام میں ایسے لگا ہوا ہے کہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اپنے قبر کو بھولا ہوا ہے، اپنے حشر کو بھولا ہوا ہے۔ حضرات محترم، آئیے دیکھیے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اور کس طرح جو ہے اپنے ماں کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں۔ یہ آخری واقعہ، اس کے بعد انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کی ماں کو رات کے وقت پیاس لگی۔ اتفاق ایسا ہوا گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ ماں نے کہا بیٹا پیاس لگ رہی، پانی لاؤ۔ پہلے کے زمانے میں پانی ملنا اتنا آسان ہوا نہیں کرتا تھا، اتنے نل وغیرہ کے انتظام نہیں تھے۔ ہمارے اور آپ کے دور میں ہی لوگ کنویں سے پانی پیتے تھے، مگر اب تو گھر گھر نل ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ گھر میں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھڑا کو لیتے ہیں، رات میں نہر کی طرف پہنچتے ہیں، نہر سے پانی لے کر کے آئے۔ آج کے اولاد اگر کہا جائے تو نہر جانے کی تو دور کی بات ہے، گھر میں پانی موجود ہے تب بھی جلدی نہیں سنے گا۔ اتنا نافرمان انسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرات، جب تک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پانی کو لے کر کے آئے تب تک آپ کی ماں کی آنکھ لگ چکی ہے، آپ کی ماں سو چکی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پانی کو گلاس میں بھرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، کیا پتا کب میری ماں کی آنکھ کھلے، میری ماں پانی طلب کرے اور میں پانی پیش نہ کر سکوں۔ اس خوف سے پوری رات پانی لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، مگر ماں کی آنکھ نہیں کھلی۔ ماں کی آنکھ صبح کھلی، کیا دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا پوری رات ہو گئی ہے پانی لے کر کے کھڑا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہیں بیٹا پانی رکھ کر کے سو کیوں نہیں گئے، کیوں اتنے دیر تک کھڑے رہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان، میں اس خوف سے نہیں سویا کہ کیا پتا آپ کی آنکھ کھلے، آپ پانی مانگے اور میں پانی پیش نہ کر سکوں، اس خوف سے میں نہیں سویا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اتنا سنتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں اٹھاتی ہیں، عرض کرتی ہیں مولا میرے بیٹے کے مقام کو بلند کر دے، میرے بیٹے کے مرتبہ کو بلند کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولی اس طرح جو اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کی دعائیں لے رہے ہیں، مگر آج کے حالات دیکھو، آج کے لوگوں کو دیکھو کہ نہ اپنے قبر فکر ہے، نہ اپنے حشر کی فکر ہے، نہ اپنے آخرت کی فکر ہے۔ انسان کیول جو اس دنیا کے عیش و آرام میں ایسے لگا ہوا ہے، ایسے مست ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا جیسے چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے
کہ اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے حشر کی فکر کریں، اپنے نیکیوں کو اندازہ لگائے کہ ہم نے دنیا کے اندر ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انسان کبھی غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ آج ہم اس مردے کو کاندھا دے رہے ہیں، ان قریب لوگ اسی طرح مجھے بھی کاندھا دیں گے۔ آج ہم اس مردے کو نہلا رہے ہیں، ان قریب لوگ اسی طرح مجھے بھی نہلائیں گے۔ آج ہم اس مردے کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان قریب لوگ اسی طرح، ہمارے دوست و احباب رشتہ دار سب ہمیں اسی قبر میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو وہ نیکیاں ہمارے ساتھ جائے گی، وہی نیکیاں ہماری حفاظت کرے گی، وہی نیکیاں ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور باقی دنیا کا مال دولت یہیں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔